ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا والے لوگوں، تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم قیامت کے دن کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے تزکیے کے بعد اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کہ اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو بھی قائم کرتے رہو، ساتھ ہی ساتھ نماز کو بھی پڑھتے رہو۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے جس چیز کی وجہ سے ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر پاتا ہے، جس چیز کی وجہ سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کر پاتا، نماز کو بھی قائم نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے لوگوں، تم اپنے نفس کو گناہوں سے اس لیے پاک نہیں کر پا رہے ہو، اس لیے تم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہے ہو، کیونکہ تم اپنے جو ہے اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے لوگوں، تم آخرت کی زندگی کے اوپر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا کرتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیا کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کر پاتے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے والآخرۃ خیر وابقى۔ اے لوگوں، تم اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھتے ہو، جبکہ یہ دنیاوی زندگی تو ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ وہ آخرت کی زندگی ہے جس دنیاوی زندگی سے تم محبت کر بیٹھے ہو، اور جس دنیاوی زندگی کے اوپر اور جس دنیاوی زندگی کو لے کر تم آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا کرتے ہو، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ زندگی جو ہے کھیل اور تماشے کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیاوی زندگی تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیاوی زندگی تمہیں ایک دن غفلت میں چھوڑ کر کے لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین اور ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے کہ اے دنیاوی زندگی کو اپنے لیے ہمیشگی والی زندگی سمجھنے والے لوگوں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، بلکہ یہ دنیا کی زندگی تو لہو اور لعب ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔
اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کھیلنے کے لیے نکلتا ہے، مٹی کے اندر زمین کے اندر زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اپنے لیے گھروندے بناتا ہے، مٹی سے اپنے لیے گھروندے بناتا ہے، لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل لینے کے بعد اس گھر کو زمیندوز کر کے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے، گھر کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال اس دنیاوی زندگی کی ہے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ہی یہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنے نفس کو گناہوں سے اس لیے پاک نہیں کر پاتے ہو کیونکہ تم نے اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دے رکھا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے اگر اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کر رہا، جو آدمی اس دنیا کے اندر سرکشی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے لوگوں کے سامنے جہنم کو واضح کر کے پیش کر دیا جائے گا، جہنم کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ جنتی بھی جہنم کو دیکھیں گے اور دوزخی بھی دوزخ کو دیکھیں گے۔ جب جنتی جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنے زندگی کو گزار لیا، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے اپنے زندگی کو گزارا، لیکن جب ایک کافر جہنم کو دیکھے گا اور جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، فوراً وہ کافر کہنے لگے گا جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ 14ویں پارے کے اندر کھینچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب کافر جہنم کو دیکھیں گے، جب مشرک جہنم کو دیکھیں گے تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے اور وہ لوگ اپنے دل کے اندر یہ تصور کریں گے اور یہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش میں نے دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ اے لوگوں یہ آیت کریمہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ ہم اور آپ آج تو تقریروں کو سن لیا کرتے ہیں، ہم اور آپ مسجدوں سے اور جیسے جلوس سے تقریروں کو سن لیا کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی پچھتانا پڑے، کیونکہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کو بھی سنتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سنتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی عمل نہیں کر رہا ہے تو ان لوگوں کی مثال یہی ہے کہ جب وہ انسان جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، جب وہ لوگ جہنم کے اندر بھڑکتے ہوئے انگارے کو دیکھیں گے تو وہ لوگ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر ایمان والے بن کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر ایمان والے بن کر کے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارا ہوتا اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین
इस आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर सरकशी की है, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर उस रब्ब कायनात के उसूलों को तोड़ा है, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कवानीन को मानने से इनकार किया है और सरकशी की आलम में अपनी जिंदगी को गुजारा है, वअम्मा मन तगा वआखरल हयातद दुनिया, और जिस इंसान ने आखिरत की जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह दिया, ये सोच कर के इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी जो हमें अता की है, ये हमेशा हमें इसके लिए हमें अता कर दी है, हम जिस तरह चाहे इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर ले, इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में बयान कर रहा है फअम्मा मन तगा वआखरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। यही वो इंसान है जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। यही वो इंसान है जिनके लिए उस रब्ब कायनात ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज साथियों, जरा आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि आज हमसे बड़ा सरकश, हमसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है कि नमाज के बारे में तकरीरें की जाती है, एक आदमी सुनता है, एक आदमी अपने कानों से सुनने के बावजूद भी अगर मस्जिद के अंदर हाजिरी नहीं देता तो उस इंसान से बड़ा सरकश और कौन हो सकता है, उस इंसान से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है। इसी के बारे में उस रब्ब कायनात ने इस आयत करीमा के अंदर नक्शा खींचा है कि फअम्मा मन तगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर सरकशी की और जिसने उस रब्ब कायनात के उसूलों को तोड़ा और उसके कवानीन को अपने पांव तले रोदने का काम किया, यही वो इंसान है जिसके लिए जहन्नम ठिकाना है। फअम्मा मन तगा वआखरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। यही वो इंसान है जिनके लिए जहन्नम ठिकाना है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। आज हमारे अंदर कितनी बुराइयां मौजूद हैं, आज हमारे अंदर कितने तरह के गुनाह मौजूद हैं। हमारे घरों के अंदर सारी की सारी बुराइयां आम होने के बावजूद हम अपने घरों को गुनाहों से पाक करने की कोशिश नहीं करते। अगर हम और आप अपने घरों को गुनाहों से पाक करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश नहीं करते, तो ये आयत करीमा हमारे और आप ही के लिए है, क्योंकि हमने इस दुनिया के अंदर सरकशी की है और हम और आप इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसूल और कवानीन को तोड़ करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया कि सरकश लोगों के लिए मैंने जहन्नम को तैयार करके रखा है और सरकश लोगों के लिए मैंने दोज़ख को तैयार करके रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के बाद उन लोगों का भी तज़किरा कर दिया, उन लोगों के बारे में भी इशारा कर दिया जो लोग अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करते हैं, जो लोग अपने नफ्स को गुनाहों से रोकते हैं, जो इंसान इस दुनिया के अंदर आयत करीमा पहुंच जाने के बाद अमली जामा पहनाते हैं। अगर एक आदमी ज़िनाकारी के ऊपर मुलव्विस है, अगर एक आदमी जुएबाजी में मुलव्विस है, अगर एक आदमी शराबनोशी में मुलव्विस है, अगर एक आदमी सूदखोरी में मुलव्विस है, अगर एक आदमी हसद और जलन में मुलव्विस है, जैसे ही उस इंसान तक उस रब्ब कायनात की आयत करीमा पहुंचती है और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पहुंच जाए, फौरन वो आदमी अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लेता है। आयत करीमा के ऊपर अमल, हदीस के ऊपर अमल, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डर गया, जो आदमी, जो इंसान, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से डर गया। अब खड़े होने से मुराद क्या है? एक आदमी जब गुनाहों की तरफ जाता है, एक आदमी
جب برائی کے کاموں کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی جب گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے جاتا ہے، اس آدمی کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ ہم برائی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، ہم گناہوں کے ارتکاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہمیں اس گناہ کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اگر ایک انسان یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے، اگر ایک آدمی یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اگر ایک آدمی یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو غلط راستے سے روک لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، یہی وہ آدمی ہے جس کے لیے میں نے دنیا کے اندر جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں، کتنے ایسے انسان سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں جو آدمی اس دنیا کے اندر بھاگ باٹ کی زندگی کو گزارتا ہے، اس دنیا کے اندر امیری والی زندگی گزارتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس امیر انسان کی طرح اپنی زندگی کو گزار لوں، وہ انسان برائیوں میں ملوث رہتا ہے، وہ آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتلوں کو اٹھاتا ہے، وہ آدمی زنا کے راستے کے اوپر جاتا ہے، وہ آدمی اس دنیا کے اندر سود خوری کرتا ہے۔ ایک ایمان والا انسان جب اس آدمی کو دیکھتا ہے، جب اس انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس انسان کی طرح اپنی زندگی کو گزار لیتا، کاش میں اسی طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر لیتا۔ لیکن وہ آدمی یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے، اپنے آپ کو شراب نوشی سے روک لیتا ہے کہ اگر آج ہم اپنے حلق کے نیچے ایک قطرہ شراب کر دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ایک رائی کے دانے کی برابر بھی گناہوں کو اس کے سامنے پیش کر دے گا، جس گناہ کو اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ یہ سوچ کر کے اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہی وہ انسان ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، یہی وہ انسان ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے اور جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ایمان کو اور ایسے ہی لوگوں کے دل کو قبول کرے گا جو دل صاف ہوگا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صاف دل لے کر کے آئے گا، پاک دل لے کر کے آئے گا اور گناہوں سے، شرک کی غلاظت سے پاک دل لے کر کے آئے گا، ایسے ہی لوگوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایسے ہی لوگوں کو کل قیامت کے دن کامیاب بنانا چاہے گا۔ اب میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اور نفس کے تزکیے کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میں نے آیت کریمہ کو پیش کیا اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، نبی بنا کر کے بھیجا، اور نبی بنا کر کے بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اے میرے نبی تم دنیا والے انسانوں کے نفس کا تزکیہ کرو۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا، ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک نبی کو بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، ہم نے تو تمہارے اوپر احسان کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اللہ رب العالمین نفس کے تزکیے کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ میری آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھ کر کے بیان کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث کیا کہ ایک انسان کے نفس کا تزکیہ کرے، ایک انسان کو گناہوں سے پاک کرے اور گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے کامیابی کے راستے کے اوپر گامزن کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کریں، اور ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کریں۔ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر کے رکھے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جس گناہ کے اوپر تمہارا نفس مطمئن ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود نہیں، جو کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے خلاف ہے، ایسے کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا اور برائیوں سے دور کرنا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا، اس چیز کا نام نفس کا تزکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔